بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے ایک نیو اور زبردست ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ الوینا کی داستان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے۔ میں آپ کو ایک کہانی بتاتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک گھرانہ رہتا تھا۔ اس گھرانے کا بہت گندا رواج تھا۔ وہ لڑکیوں کو سیل کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بہت پیاری تھی، خوبصورت، گڈ لکنگ، لمبے لمبے اس کے بال تھے، بہت پیاری تھی۔ پھر ایک گھرانہ آیا، اس نے 50,000 میں اسے خریدا، شادی کر لیے۔ خیر مانگا تھا اس نے سب سے بڑے بیٹے کے لیے، لیکن شادی کے عین وقت پر بڑا بیٹا شراب کی دھن میں کہیں پڑا ہوا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج میری شادی ہے اور میں نے جانا ہے۔ وہ وقت پہ پہنچا ہی نہیں۔ ماں تیسرے بیٹے کو لے گئی ساتھ، اس نے تیسرے بیٹے سے نکاح کروا دیا، لیکن جو اس نے 50,000 دیے تھے وہ بڑے بیٹے کے تھے۔ ایسے ہی وہ شادی کر لڑکی کو گھر لے آئی۔ جب وہ اپنے گھر لے کر آئی، پھر اس کا بڑا بیٹا آیا، کہنے لگا ماں آپ نے تو میرے سے مانگا تھا۔ لڑکی حیران، ہاں بالکل میری تو بات ایسے ہوئی تھی، تو پھر یہ کون ہے جس سے میرا نکاح ہوا؟ جب اس کا سہرا ہٹایا گیا تو اسے پتا چلا کہ یہ تیسرے نمبر والا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، پر ماں نے کہا اب تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوا ہے تو تم اسی کو اپنا ہسبینڈ مانو۔ لڑکی چپ ہو گئی، کیونکہ اس کو تو ویسے بھی سیل کیا گیا تھا، وہ تو ویسے بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ایسے ہی وہ رہتی، لیکن اس پر ظلم بڑا والا کرتا کہ تم میری ہے، تیرے پیسے میں نے ادا کیے ہیں، تم میرے حکم پر چلے گی۔ جب وہ روٹیاں بناتی تو اسے مارتا کہ کچی روٹیاں بنائی ہیں، سالن بناتی تو جلایا ہے، کچا بنایا ہے، اس کے ہاتھ جلاتا، اسے مارتا پیٹتا۔ تیسرے نمبر والا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جو کہ اس کا ہسبینڈ تھا۔ وہ روتی گڑ گڑاتی، میں کیا کروں، میں تو پھنس گئی نا بیچ میں، نہ اس کی نہ اس کی۔ ایسے ہی چلتا رہا۔ تیسرے نمبر والا رہتا ساتھ میں، بڑا والا جلتا۔ وہ کہتا یہ میری ہے۔ ماں تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ماں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک دن تم اس کے ساتھ رہو، ایک دن اس کے ساتھ رہو۔ ایسے ہی وہ زبردستی کھینچ کے اسے لے جاتا اپنے کمرے میں، اس کے ساتھ اتنا زنا کرتا، وہ روتی تڑپتی، پوری رات سیکس کرتا اس کے ساتھ، وہ تڑپتی۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر چھوٹے بیٹوں کی باری آ گئی۔ تینوں چھوٹے بیٹے کہنے لگے ماں تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہماری کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس 50,000 تھے جس میں اس کو لے کر آئی ہوں۔ وہ بھی بوجھ اس کو کھری کھوٹی سناتی، اس کی ماں نے ہمارے متھے مار دیا، اس کو لے کر آئی ہوں، اب میں اور پیسہ اتنا کہاں سے لاؤں؟ بیٹے کہنے لگے ماں اگر تم نے بڑے بھائیوں کو یہ حق دے دیا کہ ایک رات اس کے پاس رہے، ایک رات میرے پاس رہے، تو ہمارا حق ایسا کیوں نہیں ہے؟ ماں نے پھر یہ فیصلہ کر ڈالا ٹھیک ہے میرے 5 بیٹے ہیں، ہفتے کے 5 دن میں ایک کے ساتھ رات گزارے گی۔ اب اس کا حال کیا ہوتا؟ سب سے پہلے وہ بڑے کے پاس جاتی، پھر اس کو وہ نوچتا، پھر وہ چھوٹے کے پاس جاتی، پھر اس کی وہ نوچتا، پھر جو تیسرے نمبر والا جس نے اس کے پیسے ادا کیے تھے وہ پہلے اس کے ساتھ سیکس کرتا، پھر اسے بہت مارتا، اتنے مارتا کہ اسے نشان ڈال دیتا تاکہ میرے چھوٹے بھائی تجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ لیکن چھوٹے بھائی کیا، پھر وہ جب چھوٹوں کے پاس جاتی وہ اسے خوب کر ناچتے کرتے یہ وہ۔ جب اینڈ میں وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی تو اس کا شوہر اسے مرہم لگاتا اس کے زخموں پہ، جس سے اس کا اصل نکاح ہوا تھا۔ وہ بہت روتی، شوہر کہتا مجھے معاف کر دو، میرے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ سادہ سا انسان تھا، کچھ بولتا ہی نہیں تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بولے قسم کا انسان تھا۔ ایسے اس کے ساتھ ظلم چلتا رہا۔ پھر ایک دن وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ ہاسپٹل گیا تھا اس کے ساتھ شوہر اس کا، واپس آیا، کہنے لگی ماں سے ماں مجھے ڈاکٹر نے پیپر دیا ہے
کہ اس پیپر پہ نا اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لو جو تمہارا ہے۔ ماں میں کس کا لکھوں، میرے تو 5 پتی ہیں۔ تو کہنے لگی ماں ہاں تو کیا مسئلہ ہے، پہلا بچہ ہوگا تو سب سے بڑے کا ہوگا، دوسرا ہوگا تو دوسرے کا ہوگا، تیسرا ہوگا تو تیسرے کا ہوگا، ایسا ہی 500 کے نام لکھنا۔ وہ حیران ہو گئی، ماں ایسا کہہ رہی ہے؟ ویسے بھی لڑکیوں کی کہاں چلتی ہے اس دور میں، اور اس کی تو ویسے بھی نہیں چلنی تھی کیونکہ وہ فروخت کی گئی تھی۔ ماں ایسے اپنے بچیوں کو فروخت کر دیتے ہیں آگے، وہ کیسی بھی زندگیاں گزارے۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا، سب ایک ایک کر کے اس کو نوچتے رہے روز رات کو روز رات کو۔ بس یہ کہانی یہیں تک ہے، اور دوستوں کہانیاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔